اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا گزشتہ سیشن کے اندر کے جس میں ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ فدق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کی تھیں۔ اس میں مختصر سا 2 جملوں میں اس خطبے پچھلی گفتگو کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ لوگ پچھلی گفتگو بھی سنیں اور اس سے بھی استفادہ کریں۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جناب سیدہ جو خطبہ دینے گئیں اس خطبے کا آغاز جناب سیدہ نے توحید پروردگار عالم سے کیا، حمد و ثناء پروردگار عالم، توحید، اور پھر توحید کے بعد کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات اور رسالت کے موضوع پہ جناب زہرا نے گفتگو کی۔ پھر جب جناب زہرا رسالت سے آگے بڑھتی ہیں، اب ہم خطبے پہ ہی فوکس کرتے ہیں تاکہ بلا تمہید ہم آپ کی خدمت میں مزید زیادہ سے زیادہ خطبے کی وضاحت کر سکیں۔ اب جناب سیدہ جب آگے بڑھتی ہیں توحید پروردگار عالم بیان کرتی ہیں، تخلیق کائنات بیان کرتی ہیں، اس کے بعد رسالت پیغمبر اکرم نبوت بیان کرتی ہیں۔ اب جناب زہرا آگے بڑھ کے اب جناب سیدہ آگے بڑھ کے قرآن کے موضوع پہ گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن کی اہمیت جناب زہرا نے بیان کی اور بتایا کہ قرآن ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں گزشتہ نشست میں بھی کہہ چکا ہوں، یہاں بھی آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ خطبہ صرف 11 ہجری کے لوگوں کے لیے نہیں دیا بی بی نے، صرف وہیں تک محدود نہیں ہے، یہ تمام عالمین کے تمام آنے والے تمام انسانوں کے لیے تا قیامت آنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے یہ خطبہ، اور اس خطبے کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا خوبصورت وضاحت جناب زہرا نے تخلیق کائنات کی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ان موضوعات پہ ایسٹرو فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، مثلا جیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، دیگر ایسٹرونومی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی آج ہمارے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے بڑا خوبصورت خطبہ ہے یہ کریشن آف ورلڈ کے حوالے سے جو اس میں موضوع بیان کیا۔ بہرحال جناب زہرا جب قرآن کے موضوع پہ آتی ہیں تو یہاں آ کر حضرت سیدہ نے قرآن کی اہمیت بیان کی اور کہا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں چند جملات کی بی بی کی وضاحت کروں گا، سارے خطبے کی نہیں لیکن چند جملات کی کروں گا۔ جناب زہرا قرآن کے موضوع پہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ قرآن ضیاء الامم ہے۔ میں اس سے قبل کہ قرآن کے اس جملے پہ آؤں ایک جملے کی اور وضاحت کروں۔ جناب زہرا نے کہا فقط، آپ جب خطاب کیا بی بی نے تو بی بی نے خطاب کا آغاز یہاں سے کیا کہ اے، جب قرآن کے موضوع پہ آئیں، کہ اے بندگان خدا، اے عباد اللہ، اللہ کے بندو سنو، اللہ نے تمہیں حامل دین بنایا ہے، حملت دین، حامل دین بنایا ہے۔ ذرا یہاں توجہ کیجئے گا، حامل میں اور حامی میں فرق ہے۔ اللہ نے تمہیں حامل بنایا ہے۔ حامل سے مراد دیکھیں حامل کون ہوتا ہے؟ حامل ہوتا ہے، جیسا میں آسان زبان میں کہوں گا، حامل کہتے ہیں رسپانسبل کو، ذمہ دار انسان کو۔ سیدہ نے یہاں اس گفتگو میں کہا کہ اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیا، اس لیے ذمہ دار بنو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اور کس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے؟ حامل دین، دین کا ذمہ دار بنایا ہے۔ دیکھیں حامی ایک ہوتا ہے، حامی ایک ہوتا ہے حامل۔ حامی وہ ہوتا ہے جو صرف حمایت کرتا ہے، جو خوش ہوتا ہے، کسی کے کاموں پہ خوش ہوتا ہے، لیکن حامل وہ ہوتا ہے جو حمایت نہیں کرتا، جو خود میدان عمل میں ہوتا ہے، جس کے کاندھے پہ ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حامل۔ حامی اور حامل میں یہ فرق ہے۔ اللہ نے، جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو حامی بنایا ہے، نہیں، یعنی معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں تو ایسا دین رائج ہے کہ بھئی سارے کام امام کریں، معصومین کریں، دشمن سے لڑنا ہے امام لڑیں، دشمن دین سے لڑنا ہے امام لڑیں، اور معاملات امام کریں۔ ہم کیا کریں؟ ہم ان کے حامی ہیں، بس ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے حامی ہیں، ہم ان کی حمایت میں بس بیٹھے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ غلط سوچ ہے۔ جناب زہرا کہہ رہی ہیں خالی معصوم تھوڑی، آپ بھی دین کے حامل ہو، عام آدمی بھی دین کا حامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں ہاں دونوں کی ذمہ داریاں ذرا الگ الگ ہیں۔ معصوم کی رسپانسبلٹیز اور ہیں، غیر معصوم کی اور ہے، ہماری اور ہے۔ دونوں کو ذمہ داری دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ چلیں بات آ گئی تو میں یہاں ذرا سہارا لوں گا نہج البلاغہ کے ایک جملے کا کہ مولا علی نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ دیکھیں یہ ہے رسپانسبلٹی کے حوالے سے مولا علی کا ایک جملہ یہاں سنتے جائیں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ
ایک حق میری گردن پہ تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پہ میرا ہے. حق سے مراد کیا ہے؟ ذمہ داری، رسپانسبلٹی. یعنی کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی. مولا علی کہہ رہے ہیں اب یہ حق رکھا کس نے؟ اللہ نے. مولا علی کہہ رہے ہیں ایک حق میری گردن پہ تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پہ میرا ہے. تم سے مراد کون ہے؟ عوام الناس، ہم سب، میں اور آپ. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مولا کہہ رہے ہیں ایک حق میری گردن پہ تمہارا ہے اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے. وہ حق جو میری گردن پہ تمہارا ہے، یعنی مولا علی کی گردن پہ ہمارا حق کیا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جاؤں دنیا میں تمہیں یہاں دو چیزیں دے کر جاؤں، ایک تعلیم، دوسرا ادب. اور آپ مجھے بتائیں کیا مولا علی نے یہ چیزیں نہیں دی؟ دے کر گئے. اپنی رسپانسبلٹیز مولا علی ادا کر کے گئے، اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کر کے گئے. ایک ذمہ داری یہ مولا علی کے کاندھے پہ آ گئی اللہ کی جانب سے عوام الناس کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو مولا علی دو چیزیں دے کے جائیں گے مجھے اور آپ کو، ایک تعلیم اور دوسرا ادب، اور وہ دے کر گئے. پھر مولا نے کہا اب وہ ذمہ داری جو تمہارے کاندھے پر میری ہے، وہ حق جو تمہاری گردن پہ میرا ہے، وہ تم نے ادا کرنا ہے. مولا علی نے عوام کو کیا دینی ہے؟ دو چیزیں، تعلیم اور ادب. اور عوام نے پلٹ کے مولا علی کو کیا دینا ہے؟ وہ ہے اطاعت. امام کہہ رہے ہیں وہ حق جو تمہاری گردن پہ میرا ہے وہ ہے اطاعت، تم بس میری اطاعت کرو. یعنی مولا نے یہ نہیں کہا صرف محبت، نہیں، محبت تو بے شک اہل بیت کی واجب ہے، لیکن محبت خالی کافی نہیں ہے جب تک اطاعت نہ ہو. اطاعت کے بغیر محبت ہمیں رسپانسبل نہیں بنائے گی، اس لیے اطاعت رسپانسبل بناتی ہے، پیچھے چلنا. جناب سیدہ نے اس خطبے میں کیا کہا؟ حملت دینہ ووحیہ. آگے ایک اور جملہ ہے، حملت دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم. یہ ہے خوبصورت جملے. بی بی نے کہا تمہیں اللہ نے دین کا حامل بنایا ہے اور وہی پروردگار عالم کا حامل، یعنی جو وہی رسول پہ آتی تھی، جو پیغام وہ دے کر گئے ہیں، اس کے حامل ہو تم. جو پیغام تم تک پہنچائے وہ پیغام آگے امتوں تک پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی تبلیغ اسلام کرو، لوگوں کی اصلاح کرو. یہ تمہیں ذمہ داری دی اللہ نے. پھر جناب زہرا نے کیا کہا؟ وحملت دینہ ونحیہ. کیا کہا جناب زہرا نے؟ کہ تمہیں اللہ نے دین کا حامل بنایا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم لے کر میدان میں ہو، یعنی لوگوں کی اصلاح کرو، برائی سے انہیں روکو. پھر جناب سیدہ نے کہا وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. جناب زہرا کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے نفسوں پر، اپنے نفوس پر، اپنے وجود پر اللہ کی جانب سے اپنے نفس پر امین ہو. یعنی یہ نفس، یہ وجود اللہ نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا ہے، اس وجود کو تم نے واپس لوٹانا ہے اللہ کو. لیکن اس وجود کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اپنے کردار کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. جیسا پاکیزہ وجود اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا ویسے ہی پاکیزہ اسے لوٹاؤ. امناء اللہ، دین کے امین بنو، اپنے نفس کے امین بنو، یہ کہا جا رہا ہے ہمیں. بس عزیزان محترم توجہ سنیے گا. یہاں جناب زہرا پھر آگے بڑھتی ہیں، یہاں تک آئیں، یہاں آگے کہا کہ تم دین کے ذمہ دار ہو، اب تمہیں دین کی ذمہ داریاں ملی ہیں. پھر جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی ہیں، پھر آتی ہیں اب قرآن کے موضوع پہ اور کہتی ہیں یہ قرآن کیا ہے. توجہ سے سنیے گا. قرآن کی ایسی تعریف، ایسی خوبصورت تشریح شاید ہی کسی نے کی ہو، آج تک نہیں کی. بی بی نے کہا کہ یہ قرآن ضیاء اللامع ہے. ضیاء اللامع، توجہ سنیں میں وضاحت کروں. ضیاء نور کی اس کرن کو کہتے ہیں ضیاء. لفظ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ضیاء، ضاد کے ساتھ ضیاء. ضیاء عربی زبان میں اس نور کو کہتے ہیں جو نور اپنے ساتھ بشارت و ہدایت بھی لے کر آتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف نور، صرف روشنی، لیکن وہ روشنی ہمیں کچھ بتا نہیں رہی ہوتی. لیکن ایک روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں منزل کا پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے. پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ نور، یہ روشنی آپ کو منزل دکھا رہی ہے. ایسا نور، ایسی روشنی جو آپ کو منزل کا پتہ دے، وہاں تک پہنچا دے جہاں آپ نے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں ضیاء عربی زبان میں. جناب زہرا کہہ رہی ہیں یہ قرآن ضیاء اللامع ہے، یعنی یہ قرآن ایک ایسا نور ہے جس نے قرآن کو امام بنا لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا.
ایسے قرآن کی جانب آئیں عزیزان محترم، آ کر دیکھیں یہ قرآن ہے وہ کتاب جو ہمیں اس عصر میں جینا سکھائے گی۔ جناب سیدہ نے قرآن کی تعریف کی۔ آج آپ دیکھ لیں قرآن کے موضوع پہ بات آ گئی ہے تو سنتے چلیں، آج اسی قرآن سے ترقی کر کے دنیا کہاں پہنچ گئی، کہاں پہنچی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھی کہ بھائی کلمہ گو ہوگا تو اس کو میں یہ سب نعمتیں دوں گا، دوسرے کو نہیں دوں گا، نہیں۔ خدا نے کہا اول الالباب، صاحبان عقل، صاحبان اول الالباب، جو سوچتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ اللہ کی زمین پہ نکلیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جائیں دیکھیں، ان کے لیے قرآن میں نشانیاں موجود ہیں۔ آئیں بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں یہاں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے سب کے ہاتھوں میں موجود ہے، ایک ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں منی ایچرائزیشن۔ منی ایچرائزیشن کیا ٹیکنالوجی ہے؟ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی اصطلاح میں اس ٹیکنالوجی کو کہا جاتا ہے منی ایچرائزیشن۔ منی ایچرائزیشن کیا ہے؟ منی ایچرائزیشن یہ ہے کہ بڑی پروڈکٹ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا، بڑی پروڈکٹ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا اور اس کے اندر سے چیزیں بھی کم نہ کرنے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، موبائل کی اسکرین آج کتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی سی اسکرین ہے جو آپ کی پاکٹ کے اندر، جیب کے اندر آ جاتی۔ یہ اسکرینیں جب ایجاد ہوئی تھیں، یہ جو مانیٹر، جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا، مانیٹر بنے تھے، یہ اسکرینیں کیا اتنی چھوٹی تھی شروع سے؟ نہیں، بڑی بڑی تھی، ایک کمرے کے برابر ہوتی تھی، ہال کے برابر۔ آج ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور یہ منی ایچرائزیشن کے ذریعے سے یہ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آپ کی جیب کے اندر آ جاتی۔ اب توجہ سنیے گا، میں نے لے کے آپ کو قرآن تک جانا ہے اور جناب سیدہ کے اس خطبے تک، اس لیے ذہن میں وہی رکھیں۔ منی ایچرائزیشن ٹیکنالوجی سے بڑی پروڈکٹ کو چھوٹا کر دیا، اور یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک واقعی ایک مہارت ہے۔ ماہرین سے جب پوچھا گیا بھائی آپ نے یہ منی ایچرائزیشن ایجاد کیسے کی، یہ ٹیکنالوجی، تو ماہرین جنہوں نے کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی مچھر کو دیکھ کے ایجاد کی۔ مچھر، مانسٹر، مچھر، یہ اتنا سا حشرہ جو جگہ جگہ پھر رہا ہے۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا مچھر پہ کیسے، تو انہوں نے کہا بھائی مچھر پہ ایسے کہ مچھر کو ہم نے پکڑا، مچھر کے اوپر ریسرچ کی، مچھر کی باڈی کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں پارٹس کے اوپر ریسرچ کی۔ انٹرنل ایکسٹرنل یعنی اندرونی اعضاء بدن کے اور بیرونی اعضاء دونوں کے اوپر ہم نے ریسرچ کی۔ تو ماہرین نے یہ کہا کہ اللہ نے، دیکھیں اللہ کی خلقت دیکھیں، ماہرین کے بقول انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک مچھر کی باڈی کے اندر انٹرنل پارٹس اتنے رکھے ہیں جو ایک ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے کے پارٹس سے زیادہ ہیں ایک مچھر میں۔ اب آپ اندازہ کریں، اس مچھر کو دیکھ کے ایک ٹیکنالوجی بنا لی منی ایچرائزیشن۔ اچھا، پھر سوال کرنے والوں نے سوال کیا ماہرین سے، کہنے لگے اچھا مچھر ذہن میں کیسے آیا؟ تو سنیں گے کیا بتا رہے ہیں ماہرین۔ ماہرین نے کہا یہ مچھر ہمارے ذہن میں نہیں آیا تھا، ہمارے سامنے گھومتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ کہا جب ذہن میں آیا جب ہم نے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت پڑھی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی مذاق نہیں کرتے، خدا کسی سے مذاق نہیں کرتا، خدا قرآن میں آپ کو مچھر کی مثال دے رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ بقرہ کی 26 آیت، 26ویں آیت پڑھ کے ماہرین کے ذہن میں مچھر آیا، مچھر سے ریسرچ کی اور اس کو دیکھ کر ٹیکنالوجی ایجاد کر دی، منی ایچرائزیشن۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا صاحبان اول الالباب، صاحبان عقل کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، آؤ دیکھو۔ یہ ہے ضیاء اللامع جو زہرا خطبے میں کہہ رہی ہیں۔ قرآن وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی نجات دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ دنیا میں اگر تم قرآن کا دامن تھام لو، زہرا مسلمانوں کو بتانے نکلی تھی کہ دیکھو قرآن کا دامن ایسے تھامو جیسے حق بنتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کہہ کے گئے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ دونوں چیزوں کو دو گراں قدر چیزیں، قرآن و اہل بیت کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے، اتنی مضبوطی سے تھامو۔ تھامنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں، قرآن کی محبت کا دعویٰ کریں، نہیں، تھامنے سے مراد یہ تھی کہ اس پر عمل، امپلیمنٹ، قرآن کے اور اہل بیت کے فرامین پہ امپلیمنٹ۔ آج آپ دیکھیں اسی قرآن کے ذریعے، تو میں نے آپ کو صرف ایک وقت کی
تنگی کی وجہ سے میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو ٹیکنالوجی کی، ورنہ ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ قرآن نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ ضیاء اللہ میں ایسٹرو فزکس کا موضوع بھی قرآن نے بیان کیا۔ قرآن کے اندر سارے علوم ہیں جو آج یہ علوم پڑھے جا رہے ہیں دنیا میں، یہ علوم قرآن میں موجود ہیں، بشرط یہ کہ صاحبان اولی الالباب جائیں اور نجات حاصل کریں۔ زہرا نے تمام صحابہ کی بھی اور تمام انسانوں کی تا قیامت آنے والے لوگوں کی توجہ قرآن کی جانب کرائی کہ دیکھیں قرآن ضیاء اللہ میں ہے۔ پھر آگے بی بی نے ایک اور جملہ کہا وَنُورُ السَّاطِعِ، قرآن کے بارے میں ایک کہا ضیاء اللہ میں، یعنی ایک ایسی ضیاء ہے جو تمہیں راستہ دکھائے گی، ایک ایسا نور ہے، روشنی جو تمہیں راستہ دکھائے گا۔ وَنُورُ السَّاطِعِ، ایک ایسا نور ہے قرآن جو تمہارے قلوب کو، دلوں کو منور کر دے گا اللہ کے ذکر سے، تمہارے قلوب کو آمادہ کرے گا، تمہارے دلوں کو آمادہ کرے گا۔ قلوب سے مراد یہ پمپ والا دل نہیں ہے جو بدن کے اندر ہے، جسم کے اندر ہے۔ قلوب سے مراد تمہارے ذہنوں کو تیز کرے گا قرآن۔ آج معذرت کے ساتھ مسلمان محتاج ہو گئے دیگر کفار کے، وہی جا رہے ہیں آگے، وہی ریسرچ کر رہے ہیں، وہی تحقیق کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سیدہ کا دامن تھاما ہی نہیں صحیح سے، جیسا حق بنتا تھا تھامنے کا۔ معذرت کے ساتھ میں حقیقت ہے اگر بیان کروں، سیدہ سے محبت کرنے والوں نے بھی شاید آج تک، مجھ جیسے لوگوں نے بھی آج تک سیدہ کا دامن ایسے نہیں تھاما جیسے تھامنا تھا۔ اگر ہم ایسے تھام لیں تو یقین جانیں کہ جناب سیدہ کا یہ ایک خطبہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ایک خطبہ۔ پھر بی بی آگے بڑھی، کہا ضیاء اللہ میں وَنُورُ السَّاطِعِ، یہ قرآن نور ہے۔ نور کیسا نور ہے؟ جو تمہیں نجات دے گا۔ قرآن کی اہمیت کے بعد، قرآن کی افادیت کے بعد، قرآن کے بعد پھر بی بی آگے بڑھی اور پھر بیان کیا شرعی احکام کا فلسفہ، لاجک۔ یعنی بی بی نے یہ بیان نہیں کیا کہ نماز پڑھو تو اتنا ثواب، روزہ رکھو تو اتنا ثواب، حج کرو تو اتنا ثواب۔ اب ہاں ایک چیز یاد رکھیں، ثواب سے مراد یہ نہیں ہے، میں خدا نخواستہ ثواب کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیں کہ ثواب دین کا مقصد نہیں ہے۔ ثواب ایک رغبت کے لیے، اٹریکشن کے لیے، ثواب ایک فائدہ ہے، اجر ہے، انعام ہے، لیکن دین کا ہدف لاجک، جو جناب سیدہ نے اس خطبے کے اندر ایک لاجک بیان کی ہے، ایک حکمت بیان کی۔ بی بی نے کہا قرآن نماز اس لیے ہے تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کا خاتمہ کرے، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا کرے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرے، حج اس لیے ہے تاکہ امت اسلامیہ آپس میں جڑ جائے، تفرقہ بازی نہ کرے امت اسلامیہ، وحدت و اتحاد۔ حج امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے، زکوٰۃ تمہاری معیشت کی مضبوطی کے لیے ہے، تمہارا اکنامیکل سسٹم ہے زکوٰۃ۔ یہ بی بی بیان کر رہی ہیں خطبے کے اندر۔ سیدہ، میں آسان زبان میں کہوں، توجہ سنیے گا، آج کون سا ایسا ملک ہے جس کی معیشت اچھی ہے؟ کسی کی اچھی نہیں ہے، سب رو رہے ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں نا یورپ کے اندر ترقی یافتہ ملک اور یا وہ نہیں، سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ اگر اکنامکس کہیں پر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اکنامیکل سسٹم جو مسلمانوں کو نجات دے، تو وہ سیدہ بیان کر رہی ہیں اپنے خطبے کے اندر، وہ ہے زکوٰۃ۔ ایک اکنامیکل سسٹم ہے، مسلمانوں کا اکنامیکل سسٹم ہے۔ زکوٰۃ کس لیے رکھی خدا نے؟ تاکہ ایک مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو، کوئی فقیر نہ رہے، فقیر نہ رہے۔ جناب زہرا اس خطبے کے اندر یہ لاجک بیان کر رہی ہیں۔ پھر جناب سیدہ آگے بڑھی، احکام شرعیہ کا فلسفہ بیان کر رہی ہیں، نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے۔ پھر بی بی آگے بڑھی، پھر بی بی نے کہا سنو قصاص کیوں ہے؟ قصاص یعنی کسی کا خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی اگر معاف کر دیں، ٹھیک ہے معاف کر دیں تو اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ قصاص بیان کیا۔ بی بی نے اس خطبے کے اندر قصاص کی لاجک بیان کی اور کہا کہ قصاص اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہو جائے، کیونکہ قصاص ہوگا تو سامنے والا بھی ذرا ظلم و بربریت میں کنٹرول رکھے گا اپنے آپ کو، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر بی بی نے کہا جہاد کس لیے ہے؟ اب توجہ سنیے گا، جناب زہرا ہر ایک شرعی حکم کی، جو اللہ نے شریعت نازل کی، ہر ایک شرعی حکم کی فضیلت بیان کر رہی ہیں اور لاجک بیان کر رہی ہیں۔ پھر بی بی نے کہا جہاد اس لیے ہے تاکہ اسلام سربلند ہو جائے، اسلام کا پرچم دنیا کے اندر لہرایا جائے، کیونکہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا تو یقیناً حق غالب آئے گا، حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مٹ جائے گا۔ احکام شرعیہ کا فلسفہ جناب زہرا نے پھر کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس لیے ہے؟
احکام شرعیہ. پھر بیوی نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس لیے ہے تاکہ تمہارے معاشروں کے اندر فساد برپا نہ ہو، بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں معاشرے، فحاشی کا شکار نہ ہو جائیں، عریانیت کا شکار نہ ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں، آج ہم جناب زہرا کا خطبہ سن رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے؟ نہیں ہے. تو عہد کریں سیدہ سے، سیدہ کے ان ایام میں بی سے عہد کریں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم خود بھی اٹھائیں گے، دنیا میں لہرائیں گے، اپنے معاشرے میں لہرائیں گے. کیونکہ ہر ایک کا فریضہ ہے، جیسا میں نے ابھی خطبے میں بیان کیا بیوی کہہ رہی ہیں سب کا فریضہ ہے. احکام شرعیہ کے بعد بیوی نے اب موضوع شروع کیا امامت کا، اور انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلے سیشن میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.